کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان الفاظ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہا جاتا ہے۔ جب ہوا کے تیز چکڑ چلتے ہوئے رک جاتے تو اہل عرب کہتے سامت الریح، کہ تیز ہوا رک گئی۔ جب تیز دوڑتا ہوا گھوڑا رک جاتا تو اہل عرب کہتے سام الخیل، کہ تیز گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا اس مہینے میں رک جاتا ہے۔ تو لوگ جو اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑتے ہیں اور سارا سال مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، اس ماہ سیام میں ان کے سر بھی رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو روزے کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے بچے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تیمور الثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تیسرا بادشاہ ہوا ہے، ملک تیمور الثالث۔ اس بادشاہ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں کی اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ تو ملک تیمور الثالث کی قوم نے آپ کے حکم کو قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند آئی اور اللہ رب العزت نے اس کو عبادت فرما دیا۔ پھر ہر نبی پر روزہ فرض ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس پہ شاہد عادل ہے، اس پہ دلیل ہے۔ امام الانبیاء روزے کی فرضیت سے پہلے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو قمری تقویم کے حساب سے روزے رکھے جاتے ہیں اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر امام الانبیاء نے عاشوراء کا روزہ اپنا معمول بنایا اور اس کو امام الانبیاء اور امام الانبیاء کے صحابہ ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ و امر بالصیام، امام الانبیاء نے خود بھی روزہ رکھا اور عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ لیکن جب 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا، واقعہ بدر سے 1 ماہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ امام الانبیاء نے پھر حکم دے دیا کہ اب جس کا جی چاہے وہ عاشوراء کا روزہ رکھے، جس کا جی چاہے وہ نہ رکھے، لیکن اس سے پہلے یہ عاشوراء کا روزہ امت پہ فرض تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے روزے، وہ 29 یا 30 یہ امت پر فرض کر دیے گئے۔ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا اور 11 ہجری کو ماہ رمضان سے قبل ربیع النور شریف کے مہینے میں امام الانبیاء نے وصال فرمایا۔ تو 2 ہجری کو شامل کریں تو اس طرح امام الانبیاء کی زندگی میں کل 9 رمضان بنتے ہیں۔ 9 رمضان امام الانبیاء کی زندگی میں آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور 7 رمضان 29 کے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 30 ہوں یا 29، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر۔ جس طرح کوئی بندہ بھول کے کھا لے، بھول کے پی لے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، اس نے کھا بھی لیا اور پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ روزے 29 ہوں یا 30، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، روزہ نور ہے، ضیاء ہے اور روشنی ہے۔ روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ تو روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اللہ نے تمہارے سحری کھانے کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئیں۔ وہ پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے نا تو انسان سانس لیتا ہے تو ایک ناگوار سی بو آتی ہے تو بو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، جب روزہ دار جب تک روزے میں رہتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی، حضور یہ جو بندہ مومن کو جہنم سے آزادی کا مزدہ فضا ملتا ہے، سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے،
جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو اس کا مالک اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، اس کی مزدوری دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ میرا مالک جو ہے اس کی مزدوری دے رہا ہے، روزے پورے ہو گئے اور روزے کے صلے میں اس کی مزدوری یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزادی کا مزدہ فضا دیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی برکت جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو کتنی کرم نوازی ہے اللہ رب العزت کی بندوں پر کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جیسی رات جو ہے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اور یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ پانچویں فضیلت جو ہے، پانچویں چیز میری امت کو جو عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پورا سال بندہ مومن کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اپنے دامن میں بڑی برکتیں لے کے آتا ہے، بڑی رحمتیں لے کے آتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اگر ہم نفل پڑھیں تو نفلوں کا ثواب نہیں، فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر فرض پڑھیں تو فرضوں کا ثواب نہیں، 70 فرضوں میں بدل جاتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ بھئی نفل پڑھیں تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب کیوں؟ اس پر میں 3 موٹی موٹی مثالیں دوں گا جس پر آپ بات جو ہے واضح ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے ظرف زمان، ایک ہوتا ہے ظرف مکان، ایک ہوتا ہے شرف ذات۔ اللہ پاک کبھی کسی کی ذات کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اللہ پاک کبھی کسی جگہ کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کسی وقت کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ سارے بولو، بلند آواز سے بولو۔ پوری زمین کا خالق کون ہے؟ پوری زمین کس نے بنائی؟ جب پوری زمین اللہ پاک نے بنائی تو پھر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں اس زمین پہ ہم ایک سجدہ کریں تو ایک ہی سجدے کا ثواب ملتا ہے، اور یہی ایک سجدہ حرم کی زمین پہ کر لیا جائے، کعبۃ اللہ میں کر لیا جائے تو ایک سجدے کا نہیں، ایک سجدہ لاکھ سجدوں میں بدل جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ زمین تو ساری اللہ نے بنائی، پوری زمین کا خالق تو اللہ ہے، پوری زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ایک سجدہ کریں کو ایک سجدے کا ثواب، اور وہی ایک سجدہ حرم کی زمین پہ کر لیا جائے، کعبۃ اللہ میں کر لیا جائے تو 1,00,000 رکعتوں میں بدل جاتا ہے۔ بلکہ یہ زمین کا جو پہلا نقطہ تھا نا وہ کعبۃ اللہ میں تھا، اللہ رب العزت نے اس نقطے کو پھیلایا اور پوری زمین بنا دی۔ تو پوری زمین کا خالق اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک پوری زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پوری زمین کا خالق اللہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے ٹکڑے کو، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ پاک نے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے، اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ ایک رکعت یہاں پہ پڑھے تو ایک رکعت کا ثواب، وہی ایک رکعت مدینہ المنورہ میں پڑھ لی جائے تو 50,000 رکعتوں میں بدل جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے ٹکڑے کو، مدینے کی زمین کے ٹکڑے کو اللہ پاک نے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ہے ظرف مکان، مکان جگہ کو کہتے ہیں نا۔ دوسری مثال شرف ذات، اللہ پاک کبھی کسی کی ذات کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے،
دیکھیں آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اگر کوئی امام الانبیاء کا امتی جو آل رسول نہیں ہے، جس کی رگوں میں خون رسول چلتا نہیں ہے، جو خاندان رسول سے نہیں ہے، اگر وہ ایک نیکی کرے تو ایک ہی نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، وہی ایک نیکی حضور کی آل کر لے تو اس کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال، اگر کوئی بندہ جہل بندہ ایک نیکی کرے تو ایک ہی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہی ایک نیکی حضور کی شریعت کا عالم کر لے، اس کو ایک نیکی نہیں، اس کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک نیکی اس کو علم جاننے کی وجہ سے، اور ایک اس کو دوسری نیکی۔ تو جس طرح بھئی یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ جہل بندہ ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کا اجر، عالم بندہ ایک نیکی کرے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بندہ ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کا ثواب، وہی ایک نیکی حضور کی شریعت حضور کی آل کر لے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کی آل کو اللہ نے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے، حضور کی شریعت کے عالم کو اللہ نے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے کہ عالم ایک نیکی کرے تو دوہرا اجر، حضور کی آل ایک نیکی کرے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ ایک بھیانک پہلو بھی ہے، ایک ڈرنے والا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح حضور کی آل ایک نیکی کرے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی حضور کی آل ہے، یہاں پہ کوئی سید بیٹھا ہے، تو ایک نیکی جس طرح کرے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے، حضور کی شریعت کا عالم جس طرح ایک نیکی کرے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اس کے اپوزٹ بھیانک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ ایک گناہ کرے گا تو دوہری سزا بھی دی جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جس طرح ایک نیکی پہ دوہرا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک گناہ پہ دوہری سزا بھی دی جائے گی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ دو مثالیں آپ نے سمجھ لیں، تیسری مثال یہ سمجھیں کہ اللہ پاک کبھی کسی وقت کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ میں بات وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر ہم نوافل پڑھتے ہیں تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے اسی حدیث کے تحت میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں، اب تیسری مثال سنیں کہ کیوں ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کبھی کسی جگہ کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، وہ مثال آپ نے سن لی۔ کبھی کسی ذات کو اللہ نے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، وہ آپ نے سن لی کہ حضور کی آل اور حضور کی شریعت کا عالم، ان کی ذات کو اللہ پاک نے اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ تیسری مثال یہ ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی وقت کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ دیکھیں جس طرح باقی 11 مہینوں میں سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ماہ رمضان میں بھی اسی طرح سورج نکلتا ہے اور اسی طرح غروب ہوتا ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ بولیے، کبھی یہ تو نہیں ہوا رمضان میں کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلا ہو، کبھی ہوا ہے؟ مشرق میں غروب ہوا ہو، کبھی ہوا ہے؟ جس طرح سورج باقی 11 مہینوں میں نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ماہ رمضان میں بھی اسی طرح سورج نکلتا ہے، اسی طرح غروب ہوتا ہے، اسی طرح دن آتی ہے، اسی طرح رات آتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ باقی 11 مہینوں میں اگر ہم نفل پڑھیں تو نفلوں کا ثواب، فرض پڑھیں تو فرضوں کا ثواب، لیکن وہی رمضان کے مہینے میں اگر ہم نفل پڑھیں
تو نفلوں کا ثواب نہیں بلکہ فرضوں کا ثواب ملتا ہے، وہی ہم فرض پڑھیں تو ایک فرض نہیں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا بے شک ہر شے اللہ نے پیدا کی، ساری گھڑیاں، گھنٹے، ساعت، سب کچھ، دن رات اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جو وقت رمضان کے دامن سے گزر رہا ہے اس وقت کو اللہ پاک نے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ اس ماہ رمضان کے وقت کو اللہ پاک نے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان اللہ پاک نے چن لیا اس وقت کو، تو اس لیے فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب، نفل پڑھیں تو فرضوں کا ثواب۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ہاں روزہ ہے جو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جو ہے روزہ دار کو جو نصیب ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب روزے کے صلے میں انہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو سب سے قیمتی دولت، قیمتی شے جو انسان کو دنیا کے اندر دی گئی ہے وہ ہے دولت ایمان۔ ایمان جو ہے سب سے قیمتی شے انسان کو دنیا کے اندر دی گئی ہے، اور جو سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کو آخرت میں دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تو وہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کے حور و قصور، جنت کی اعلیٰ نسب نعمتیں جو ہیں، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت جو ہے وہ اس نعمت کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کے اس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور حقیقت میں وہ نعمت ہوگی بھی سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہوگی، دنیا کی کوئی نعمت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ نعمت کون سی ہوگی؟ وہ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت بندہ مومن کو قیامت کے دن آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور یہ دیدار روزے کے صلے میں عطا فرمائے گا۔ روزے کے صلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو یہ روزے کا ثمرہ ہے، یہ روزے کا پھل ہے۔ روزے کے من جملہ ثمرات میں سے ایک روزے کا ثمرہ مرتبہ احسان ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل رکھنا چاہوں گا، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ اور دیگر ائمہ احادیث نے ذکر کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول تھا، مدینہ پاک کی ہوائیں چل رہی تھیں، صحابہ حضور کی خدمت میں جلوہ فراز تھے، نور بٹ رہا تھا، روشنی چل رہی تھی، حضور کے صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور سفید لباس تھا۔ وہ شخص آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ شخص آیا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے بدن کے اوپر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے یہیں گلی سے نکل کے آیا ہے، لیکن سفر کے آثار اس کے اوپر ظاہر نہیں تھے، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا پورے مدینے میں۔
کیونکہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، وہ آیا اور اسفد رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا، گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے حضور کی خدمت میں بارگاہ میں جب بیٹھ گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ یہ سارا کچھ بتایا حضور نے۔ تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ عجیب بندہ ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی سوال کی تائید کرتا ہے۔ بڑا عجیب بندہ ہے، خود ہی سوال کیا ہے اور خود ہی سوال کی تصدیق کر رہا ہے کہ آقا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ارکان اسلام حضور نے بیان فرمائے۔ تو پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بڑے حیران ہوئے کہ عجیب بندہ ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی سوال کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، عجیب بندہ ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت یوں کرے کہ گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرض کرتا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ لم اعبد ربک کأنک تراہ، فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو، یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سجدے کے اندر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پوچھا تو امام الانبیاء نے بتایا۔ پھر قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا تو امام الانبیاء نے اس کا جواب جو ہے مرحمت فرمایا اور وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ واللہ عالم ورسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ شخص جو ہے کون تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ھذا جبریل، سبحان اللہ، اے عمر یہ جبریل تھے، یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب ذرا غور کرو، جب جبریل امین آئے تو انہوں نے دین سکھایا تو دین میں سب سے پہلی بات کیا سکھائی؟ سب سے پہلی بات جبریل امین نے یہ سکھائی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے؟ دین سکھایا جبریل امین نے تو سب سے پہلی بات یہ سکھائی ادب کی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ تو پوچھا جبریل امین نے
تو کیا پوچھا کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تیسری چیز جو جبریل امین نے پوچھی وہ احسان تھی، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں، اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جبریل امین نے جب یہ پوچھا تو ادب سکھایا، اور یہ تصوف اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہتے ہیں، اور یہ دین کی روح ہے۔ کیا ہے؟ دین کی روح ہے۔ جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ احسان ہے۔ فرمایا کہ تو رب کی عبادت یوں کرے کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو نصیب ہو کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایمان سے بتاؤ تو پھر کیفیت کیسی بن جاتی ہوگی، پھر کتنا مزہ آتا ہوگا جب یہ کیفیت بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوگا، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوگا تو نماز میں اس تصور کے اندر ڈوب جاتا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بن جائے تو پھر نماز کا کتنا مزہ آتا ہوگا۔ جب وہ نیک کام کرتا ہے اور اس تصور میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بتاؤ نیک عمل کا کتنا مزہ آتا ہوگا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، جس رب کی تو عبادت کرتا ہے، جس رب کو تو سجدے کرتا ہے، کیا کبھی تو نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں صاحب تو کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے؟ علی تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا علی تو اس وقت تک سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو فرمایا یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ میرا مالک جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو دیکھیں ولیوں نے پوری زندگیاں کھپا دی اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن روزہ دار جو ہے وہ جب روزہ رکھتا ہے تو یہ احساس جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو روزہ دار کے ساتھ یہ احساس لگ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو پھر اتنی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں پانی کا قطرہ جو ہے وہ حلق کے اندر نہ ٹپک جائے۔ غسل کرتا ہے تو بڑی احتیاط سے کرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پانی کا قطرہ جو ہے نا وہ حلق کے اندر چلا جائے۔ میں کہتا ہوں وہ درجہ مرتبہ احسان جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ کڑکتی دوپہر کے اندر اتنی دھوپ کے اندر اس کے لب خشک ہوتے ہیں، لیکن اس کو ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ ٹھنڈے پانی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی کو جو ہے نا اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا۔ کھانا مجوزہ کھانا، بہترین کھانا پڑا ہوتا ہے، لذیذ کھانا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں۔ کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیں جب انسان یہ احساس انسان کے ساتھ لگ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ چاہے کمرے کے اندر ہو چاہے جہاں بھی ہو، یہ احساس اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اتنا احساس کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ یہ مرتبہ احسان ہے، یہ مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا نور ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ احساس اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صاحبو بتاؤ کہ جب دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتے ہو تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب رشوت لیتے ہو تو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب کسی کی جیب کاٹ رہے ہوتے ہو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، رمضان کے علاوہ نہیں دیکھتا؟ تو یہ کاش
کہ یہ احساس ہمارے ساتھ لگ جائے، ہم اس کو اپنے دل کی پرت کے اندر لکھ لیں، دل کے اندر سمو لیں، دل کی ایک ایک پرت کے اوپر لکھ لیں کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیں پھر جب یہ احساس، یہ مرتبہ احسان، یہ احساس بندے کے ساتھ لگ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل تو کیا، گناہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ 7ویں کوٹھری کے اندر جب دروازے بند کر کے زلیخا بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ ہے طلاق، اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ فرمایا قال معاذ اللہ، تو اپنے رب سے، اپنے معبود سے موٹا کپڑا ڈال کے چھپ گئی، تیرا رب ہوگا جو موٹی چادر میں نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو وہ ہے جو 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر، اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے، اللہ 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 اللہ۔ فرمایا یہ تیرا خدا ہے جو چادر میں چھپ گیا اور نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو وہ ہے جو 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس تھا تو پھر گناہ کرنا مشکل تو کیا، ناممکن ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک حدیث پاک میں، فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب اگر 7 اشخاص کی تشریح کی جائے، 7 اشخاص کو بیان کیا جائے تو وقت چاہیے، لیکن ابھی وقت متحمل نہیں ہے۔ میں آپ کا مدعا جو ہے، ہمارا جو مقصود ہے، مقصود آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ 7 اشخاص میں سے چوتھا شخص یہ ہے کہ جس کو عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ انی اخاف اللہ، سبحان اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ عورت معمولی عورت نہیں، ذات و منصب و جمال، ذات و حسب و جمال، کہ وہ اپنے منصب اور جمال کی ملکہ تھی، ایسی عورت نے دعوت گناہ دی۔ دیکھیں جب حسن جو ہے وہ خود بخود قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہو، اور جذبات جو ہے انگڑائیاں لے رہے ہوں، اور جوانی جوبن پہ ہو، اور سارا حسن قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ایسے وقت میں کون اپنی خواہشات کو لگام دے۔ لیکن امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اگر کسی نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ قال معاذ اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کی پکار، سورج سوا نیزے پہ اترا ہوگا، تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی، ایسے سنگین ماحول میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بہن سے دور، ماں بیٹے سے دور، باپ بیٹے سے دور، کوئی اس وقت نہیں ہوگا۔ ایسے سنگین ماحول میں اللہ رب العزت، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جس نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ 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 یا رحمان
الرحمن سبحان اللہ. روض الریحانین کے اندر امام یافعی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. بڑا حسین نوجوان تھا. ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی. اس کا دل جو ہے اس جوان پہ آ گیا. اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا. گٹھڑی بھاری ہو گئی اور دکان کے مالک کو کہنے لگی کہ میری گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے, جوان کو ساتھ بھیج دو, مجھے گھر تک پہنچا آئے. مالک دکان جو تھا وہ عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا. اس نے اپنے اس نوجوان کو عورت کے ساتھ بھیج دیا. جب وہ عورت نوجوان کو لے کے گھر پہنچی اس نے دروازے بند کر دیے اور دعوت گناہ دینے لگی. اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ میری طرف آؤ, میری خواہش پوری کرو. تو اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ, میں تیری بات کیسے مانوں, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے بڑے جتن لگائے, بڑا ڈورا پھینکا. وہ جوان صرف حسین نہیں تھا, وہ اللہ کا ولی بھی تھا. سبحان اللہ. وہ صرف سونا نہیں تھا, وہ اللہ کا ولی بھی تھا. اس کے صرف چہرے پہ نور نہیں تھا, وہ نور اس کے من میں بھی اترا ہوا تھا. جب اس نے بڑے جتن لگائے, ڈورا پھینکا, خوب جتن لگائے, لیکن وہ ماننے پہ نہ آیا. وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں نہیں جکڑا جا سکتا. اللہ اللہ. بڑے جتن لگائے. اس جوان نے سوچا کہ عورت کا خطرناک روپ ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں. اس نے کہا, اس کے دل میں خیال آیا کہ باتھ روم جاؤں اور پھر واپس آؤں گا تو اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا کہ میں نے باتھ روم جانا ہے. اس نے اجازت دے دی کہ باتھ میں چلا جا. اس کے دل میں یہ تھا کہ باتھ سے واپس آئے گا تو میری خواہش پوری کرے گا. وہ نوجوان جو اللہ کا ولی تھا باتھ میں گیا. اس نے پخانہ کیا, پخانہ اپنے ہاتھوں کے اوپر کیا اور پخانے کو اپنے جسم پہ مل لیا. سارے جسم پہ پخانہ مل لیا اور پخانہ مل کے جب باہر نکلا تو عورت نے دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے, پخانہ اس نے اپنے جسم پہ مال لیا ہے, یہ تو مجنوں ہے. یہ دیکھ کر عورت کا نشہ ٹوٹ گیا. عورت نے دروازہ کھول دیا, فرمایا تو پاگل ہے, میں تو ویسے ہی تجھ پہ مر رہی تھی, جا ذرا نکل جا. وہ جلدی سے دروازے سے نکلا. جب دروازے سے نکلا تو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. سبحان اللہ. عرض کرتا ہے مولا تیرا شکر ہے, مولا میرا زہر گندا ہوا ہے, میرا باطن تو پاک ہے. سبحان اللہ. مولا میرا زہر گندا ہوا ہے, میرا باطن تو پاک ہے. باہر نکلا تو چشمہ ابل رہا تھا. اس چشمے میں اس نوجوان نے غسل کیا, اپنے آپ کو پاک کیا. سوچتا ہے کہ مولا میرا زہر گندا ہوا ہے, میرا باطن تو پاک ہے. جب اس نے غسل کیا پاک صاف ہو گیا. اور امام یافعی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کعبہ تیری گلی میں, قبلہ تیری گلی میں. جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور امام یافعی لکھتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا گیا, دنیا سے کوچ کر گیا, وصال فرما گیا, تو فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو جس نے
اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑا تو اللہ رب العزت اس پہ ایسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ زندہ رہے تو مشک و عنبر کی خوشبو، جب دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا نور ہے ماہ سیام اپنی بڑی برکتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوتی ہے جو مال کے نصاب ہیں۔ خوب اس ماہ مقدس میں اپنی مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ جب تک بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو مال پاک نہیں ہوتا، زکوٰۃ نکالیں تو مال پاک ہوتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ فطر جو ہے فطرانہ، اس کو بھی جو ہے نا افضل یہی ہے کہ عید سے پہلے جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ غریبوں کو، مسکینوں کا یہ حق ہوتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اور اس ماہ سیام کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہیں جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب اگر 7 اشخاص کی تشریح کی جائے، 7 اشخاص کو بیان کیا جائے تو وقت چاہیے، لیکن ابھی وقت متحمل نہیں ہے۔ میں آپ کا مدعا جو ہے، ہمارا جو مقصود ہے، مقصود آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ 7 اشخاص میں سے چوتھا شخص یہ ہے کہ جس کو عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ انی اخاف اللہ، سبحان اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ عورت معمولی عورت نہیں، ذات و منصب و جمال، ذات و حسب و جمال، کہ وہ اپنے منصب اور جمال کی ملکہ تھی۔ ایسی عورت نے دعوت گناہ دی۔ دیکھیں، جب حسن جو ہے وہ خود بخود قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہو، اور جذبات جو ہے انگڑائیاں لے رہے ہوں، اور جوانی جوبن پہ ہو، اور سارا حسن قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ایسے وقت میں کون اپنی خواہشات کو لگام دے۔ لیکن امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اگر کسی نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ قال معاذ اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کی پکار، سورج سوا نیزے پہ اترا ہوگا، تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی، ایسے سنگین ماحول میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بہن سے دور، ماں بیٹے سے دور، باپ بیٹے سے دور، کوئی اس وقت نہیں ہوگا۔ ایسے سنگین ماحول میں اللہ رب العزت، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جس نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ 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 یا رحمان۔ سبحان اللہ۔ روض الرحاہین کے اندر امام یافعی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، بڑا حسین نوجوان تھا۔ ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، اس کا دل جو ہے اس جوان پہ آ گیا، اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی، اور دکان کے مالک کو کہنے لگی کہ میری گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے، جوان کو ساتھ بھیج دو، مجھے گھر تک پہنچا آئے۔ مالک دکان جو تھا وہ عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے اپنے اس نوجوان کو عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ عورت نوجوان کو لے کے گھر پہنچی، اس نے دروازے بند کر دیے اور دعوت گناہ دینے لگی، اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ میری طرف آؤ، میری خواہش پوری کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بڑے جتن لگائے،
بڑا ڈورا پھینکا۔ وہ جوان صرف حسین نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف سونا نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس کے صرف چہرے پہ نور نہیں تھا، وہ نور اس کے من میں بھی اترا ہوا تھا۔ جب اس نے بڑے جتن لگائے، ڈورا پھینکا، خوب جتن لگائے، لیکن وہ ماننے پہ نہ آیا۔ وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ بڑے جتن لگائے۔ اس جوان نے سوچا کہ عورت کا خطرناک روپ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ باتھ روم جاؤں اور پھر واپس آؤں گا تو اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے باتھ روم جانا ہے۔ اس نے اجازت دے دی کہ باتھ میں چلا جا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ باتھ سے واپس آئے گا تو میری خواہش پوری کرے گا۔ وہ نوجوان جو اللہ کا ولی تھا باتھ میں گیا، اس نے پخانہ کیا، پخانہ اپنے ہاتھوں کے اوپر کیا اور پخانے کو اپنے جسم پہ مل لیا، سارے جسم پہ پخانہ مل لیا، اور پخانہ مل کے جب باہر نکلا تو عورت نے دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، پخانہ اس نے اپنے جسم پہ مال لیا ہے، یہ تو مجنوں ہے۔ یہ دیکھ کر عورت کا نشہ ٹوٹ گیا۔ عورت نے دروازہ کھول دیا، فرمایا تو پاگل ہے، میں تو ویسے ہی تجھ پہ مر رہی تھی، جا ذرا نکل جا۔ وہ جلدی سے دروازے سے نکلا۔ جب دروازے سے نکلا تو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا میرا زہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا میرا زہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ باہر نکلا تو چشمہ ابل رہا تھا۔ اس چشمے میں اس نوجوان نے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ سوچتا ہے کہ مولا میرا زہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ جب اس نے غسل کیا، پاک صاف ہو گیا۔ اور امام یافعی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں۔ اللہم صلی اللہ۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور امام یافعی لکھتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا سے کوچ کر گیا، وصال فرما گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو جس نے اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑا تو اللہ رب العزت اس پہ ایسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ زندہ رہے تو مشک و عنبر کی خوشبو، جب دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا نور ہے ماہ سیام اپنی بڑی برکتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوتی ہے جو مال کے نصاب ہیں۔ خوب اس ماہ مقدس میں اپنی مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ جب تک بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو مال پاک نہیں ہوتا، زکوٰۃ نکالیں تو مال پاک ہوتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ فطر جو ہے فطرانہ، اس کو بھی جو ہے نا افضل یہی ہے کہ عید سے پہلے جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ غریبوں کو، مسکینوں کا یہ حق ہوتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اور اس ماہ سیام کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔